السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دو بدو، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں دو تین بہت اہم خبریں جو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے پرویز مشرف کیس میں سزائے موت انہیں سنائی گئی، اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ملک متحمل ہو سکتا ہے ان کا یا نہیں ہو سکتا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گفتگو ہوگی معیشت کے حوالے سے کہ جی یہ ٹاپک جو ہے، یا ظاہر ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے معیشت، تو معیشت پہ بات بہت کم ہو رہی ہے جب سے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بہت ساری خبریں جب سامنے آئیں، اور اس کے بعد پرویز مشرف کیس کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد اس پر تو بات ہو رہی ہے، لیکن معیشت کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ملیشیا جانا تھا، وہاں نہیں گئے وہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہاں کیوں نہیں گئے، کیا خطے پر، بالخصوص پاکستان ہی نہیں خطے پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اپنے پینل کا تعارف کرا دوں۔ نصرت واحد صاحبہ MNA ہیں، PTI کی سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار، سوشل ورکر، بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف بزنس مین ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، دانشور ڈاکٹر اشتیاق بیگ صاحب، بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے۔ نصرت واحد صاحبہ، یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ جو بھی فیصلہ سامنے آیا ہے، وزیر قانون صاحب نے تو کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے ہیں وہ جج کے حوالے سے، سیٹ وقار کے حوالے سے، آپ کی پارٹی پرویز مشرف صاحب سے ہمدردی رکھتی ہے یا صرف اس پر تحفظات ہیں 66 پر آپ کو؟ نہیں، میرے خیال میں اوور آل ایک ہمدردی کا وہ ہے عنصر پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ آرمی چیف رہے بلکہ اس ملک کے سپریم وہ بھی تھے، صدر بھی تھے، اور اگر اس طرح ہم پھانسیوں کا سلسلہ شروع کر دیں اسپیشلی آرمی کے لوگوں کا، کوئی چیز پروف تو نہیں ہوئی ہے کہ وہ غدار تھے یا جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، تو وہ بہت ہیوملیٹنگ ہے آرمی کے لیے خاص طور پہ کہ ہم اپنی آرمی سے ہی ہمارا موریل ہے، اگر ہم اس کو ویک کرنا شروع کر دیں گے اس قسم کی باتوں سے، اور اس قسم کی کہ آپ 3 دن لٹکائیں، اور مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم طالبان کی حکومت تو نہیں ہے کہ آپ لٹکا دیں جی لوگوں کو، یا گوروں نے جس طرح 1958 میں کیا تھا کہ وہ دھڑا دھڑ لوگوں کو لٹکا دیا درختوں کے ساتھ۔ تو ہم ایک سویلائز ملک کے سویلائز لوگ ہیں، پھانسی ہوتی ہے اور ہوئی ہے، ابھی بھی غدار کو پھانسی دی گئی ہے کچھ عرصہ پہلے آرمی کے، لیکن اس طرح کا کامنٹ اور اس طرح کا پبلکلی نہیں ہو سکتا، اس بارہا تقاضے کیے گئے۔ اور یہ جج موصوف جو ہیں سیٹ وقار صاحب، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے بڑے رحم دل ہیں، بالخصوص PTM اور TTP کے حوالے سے۔ 72 وہ دہشت گرد جنہیں آرمی کورٹس نے سزائیں دی تھیں، ان کی سزائیں انہوں نے معاف کر دی، اور پرویز مشرف صاحب کا ایک ایسی شک کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا ہے جو جب ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی اس وقت وہ تھی بھی نہیں۔ مرزا عالم بیگ صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے اس فیصلے پر، بالخصوص جج موصوف جو ہیں سیٹ وقار۔ دیکھیں علی، یہ جس طرح محترمہ نے کہا کہ واقعی یہ عمل انتہائی غلط ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اس کے محرکات کو دیکھنا چاہیے۔ سزا کا کہنا ہے، سزا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بیسکلی اس کے پیچھے ہونے والے محرکات کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے ہونے عوامل کو دیکھا جاتا ہے جس کی بنیاد پر عدالتی فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے درمیان زیر بحث ہے وہ جنرل مشرف صاحب ہیں، جو عوامی سطح سے لے کر اقوام پاکستان سمیت نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی طور پر انتہائی بہادر اور اپنی سروس اور اپنے شعبے سے انتہائی مخلص مانے جاتے ہیں، جنہیں پاکستان کے اندر نہ صرف بطور چیف آف آرمی اسٹاف بلکہ صدر پاکستان کے طور پہ انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، اور نہ صرف خدمات انجام دی بلکہ انہوں نے ان عوامل کو اجاگر کیا جس سے ملک نے ان کی موجودگی میں سفارتی سطح پر، سلامتی سطح پر، داخلی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں کارکردگی انجام دی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے میں عوام کے جذبات اور وہ محرکات جو کسی بھی عدالتی طور پر مکمل نہیں کیے گئے، ان عوامل کو نظر انداز کیا جس کی بنیاد پر کسی کو مجرم یا ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، نہ کہ اتنی بڑی سزا کا اناؤنس کر دینا۔ اشتیاق بیگ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اب نون لیگ سے چونکہ ظاہر تعلق بھی آپ کا، تو بغض مشرف کے علاوہ اس کیس پہ اگر ہم بات کریں، کیونکہ نون لیگ کی جانب سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو شروع ہو جاتی ہے بات دوسری کہ 99 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، گو کہ سپریم کورٹ نے اسے جائز قرار دیا تھا، اور بڑا ایک اہم جملہ بھی کہا تھا، اس زمانے میں چیف جسٹس تھے سید الزمان صدیقی صاحب کو، ملک کو لوٹ مار کا قلعہ بنا دیا گیا تھا، اس لیے پرویز مشرف کا فیصلہ درست ہے 99 کا، اس لیے آپ نے کیس بھی نہیں چلایا، حالانکہ آئین تو اس وقت بھی معطل ہوا تھا۔ اب کیا خاص بات تھی سر اس میں جس میں کیس بھی بڑی مشکل سے چلایا آپ نے اور باہر بھی جانے دیا پرویز مشرف کو؟ اب جب فیصلہ سامنے آیا تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں آپ لوگ۔ صاحب دیکھیے، پہلے تو سب سے پہلے پیرا 22 جو ہے 66 جو ہے اس کے بارے میں میرے خیال سے یہ انکاٹ فال تھا، اس کا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔
مگر ہر ایک چیز کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور یہ سمبولک تھا، یہ نہیں ہے، یہ سمبولک ہوتا ہے. جب لاہور میں ایک پنجاب میں 100 بچوں کا قاتل تھا، مطلب بچہ جس نے بچوں کو تیزاب میں ڈال کے گھلا دیا تھا، یہ تھا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جس کو سر عام لٹکایا جائے. یہ سمبولک ہوتا ہے. مگر یہ شو کیا کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ بٹرنس جو ہوتی ہے، جو غصہ جو ہوتا ہے، ججز کو غصہ ہے، بٹرنس ہے. واٹ از دا ریزن؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے ججوں کے ساتھ اور ان کی فیملیوں کے ساتھ کیا کیا تھا سلوک. سعید السما صدیقی صاحب سے میری فیملی کے تعلقات ہیں اور اکثر میں ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا. ایک چیف جسٹس کو بلا کے جو ہیوملیٹ کیا تھا، اس کے بعد جس دن لوگوں سے پی سی او کے تحت انہوں نے حلف لیا ہے، ان کو اور دوسرے ججز کو جنہوں نے کہا تھا کہ حلف نہیں لیں گے، ان کے بچوں کو اسکول تک جانے کی اجازت نہیں تھی اور ان کو بند کر دیا گیا تھا اور باہر جو تھے پہرے بٹھا دیے گئے تھے. مطلب ٹھیک ہے نا، مطلب آپ نے اس طرح کی تمام چیزیں کی. تو پی سی او جس کی وجہ سے حلف لینے والے بھی تو سر ججز تھے نا. دیکھیے ہر جگہ، اور ججز نے سر اتنی اگر دل میں رکھی ہوئی ہے پرویز مشرف، یہ جس طرح کے لوگ ہیں، تو سر میں نے ابتدائی میں سر کہا پی ٹی ایم کے اور ٹی ٹی پی کے بعد وہ دہشت گرد، تھوڑا اضافہ کر لوں اس میں. آپ کے پاس ایک فورم ہے، آپ وہاں پہ جائیے، ایکسپنچ ہو جائیں گے یا ہدف ہو جائیں گے وہ تمام چیزیں. مگر اس بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ وہ جج جس نے یہ کہا ہے اس کا دماغی توازن خراب ہے اور اس کو سپیریئر جوڈیشل کونسل میں ہم لے جائیں گے. ہمارے قائد کے خلاف پتہ ہے کیا کہا گیا تھا؟ سسیلین مافیا کہا گیا تھا، گاڈ فادر کہا گیا تھا. ہم بھی کہیں کہ اس جج کو جو ہے مطلب سپریم کونسل میں لے جایا جائے، اس کا دماغی توازن خراب ہے. اس فیصلے پہ ایسا نہیں کہا جاتا. بٹر ضرور ہے، غصہ ضرور ہے. آپ کے قائد کے بارے میں یہ آبزرویشن تھی، ریکارڈ کا حصہ ہے، فیصلہ نہیں تھا سسیلین مافیا. سر ریمارکس تو لکھا تھے، ہے، نہیں ریمارکس تھے نا، وہ بھی تو حصہ تھے نا پیجز کا. جس جج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ موصوف جو ہیں سیٹ وقار صاحب، 72 ٹی ٹی پی پی ٹی ایم کے دہشت گردوں کو عالمی کورٹ سے سزا یافتہ ان کو بری کر دیا اس نے. مگر تو ذہنی سطح کیا ہوگی اس شخص کی؟ سر دیکھیے اس پہ اس کو پاگل قرار دے دینا، آئی تھنک دس از ناٹ کریکٹ. سپیریئر جوڈیشل کونسل میں لے جانا اس کو، مطلب اٹس ناٹ کریکٹ. تو پھر ہمارے بھی سسیلین مافیا والے کو لے کے جائیے، گاڈ فادر والے کو لے کے جائیے، سب کو لے کے جائیے. اعتراضات ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو سر غلط کیا اس نے، نہیں کرنا چاہیے تھا. مجرم کو جس طرح باہر بھیجا گیا ہے، یہ نہیں سمجھتے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فیصلہ کسی اور غریب کے لیے بھی آ سکتا ہے؟ سر کس نے مجرم کو کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، عدالتوں نے عمران خان صاحب نے کہا مجھے رحم آ گیا. بالکل. حالانکہ باقی بھی 700 زائد قیدی موجود ہیں جن کی حالت بہت خراب ہے، ان پر رحم نہیں آیا. اپنا ریکارڈ کریکٹ کریں، کسی کو رحم نہیں آیا. عدالتوں نے مشرف کا بھی کہا کہ اس کو جانا چاہیے، اس کو عدالت کو اجازت دی اور میاں صاحب کی بھی اجازت دی. کوئی این آر او کے تحت نہیں گئے، کوئی رحم مانگ کے نہیں گئے، کوئی معافی مانگ کے. عدالت نے یہ نہیں کہا انہیں باہر جانا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس فیصلہ تھا ای سی ایل سے نام نکالیں نہ نکالیں، جانے دیں یا نہ دیں. گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے جانے دیا. اب یہ اور بات ہے کہ ڈیل کر کے گئے ہیں، وہ یہ ڈیل دی گئی ہے، یہ تو ظاہر آپ تو تسلیم میرا خیال نہیں کریں گے، اپنے آپ کے قائد ہیں. اور جس طرح وہ بیمار ہے، ایک بیمار شخص جیل سے ایک بیمار شخص ہاسپٹل منتقل ہوتا ہے یا گھر جاتا ہے. بستر مرگ پہ پڑی تھی اور وہ چاہتے تو اس وقت نہیں آ سکتے تھے. ایک آدمی اپنی مرتی ہوئی وائف کو چھوڑ کے اگر آیا ہے، اس نے اس وقت ڈیل نہیں کی. میرا خیال ہے کہ میرے اس بات کی تائید ہو گئی جو میں نے کہا نا، اس کے پیچھے ذاتی اناد ہے اور کچھ لوگوں کی پسپنائی ہے جو یہ چاہتے تھے کہ مشرف صاحب کو کسی نہ کسی انداز میں اس چیز کی سزا دی جائے جو انہوں نے ملکی مفاد میں کیا. اب جیسے نواز شریف صاحب کا معاملہ سامنے لا رہے ہیں، اس وقت ملکی مفاد کے اندر اگر دیکھا جائے جن حالات میں اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا، بظاہر تو انسانی بنیاد پہ کیا گیا ہمدردی. تو یہ ہمدردی اور انسانی بنیادیں جو ہیں صرف ایک متوسط طبقے کے علاوہ ہٹ کر ایک امیر ترین لوگوں کے لیے. یہ باقی بھی تو کہہ دیے ہزاروں. آپ کی گورنمنٹ کو، خان صاحب کو رحم آتا ہے صرف ایک شخص پر، وہ اس لیے باقی جو غریب لوگ ہیں، وہ جو دو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، دو طبقات کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ بھی اور آپ کی گورنمنٹ بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو سچویشن کریٹ کی گئی اس قدر کرٹیکل پوزیشن تھی کہ آج نہیں تو صبح نہیں تو رات کو خدا نخواستہ وہ کریٹ کس نے کی؟ اس طرح کے قیدی کریٹ کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ عوامی گھر جا رہا ہے، ہاسپٹل نہیں جا رہا. پاکستان سے بھی وہ لندن گئے ہیں تو پہلے گھر گئے، بنا لیا اپنے گھر میں ایمرجنسی روم بنا لیا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہاں پہ خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ گزر گئے
تو ایک اور بھٹو زندہ ہو جائے گا. ایسے میں کتنے قیدی اتنے میں کتنے قیدی دکھا سکتا ہوں جو انسانی بنیاد پر اس ٹائم ہمدردی کے نہیں بلکہ حقیقتاً انصاف کے منتظر ہیں, جیلوں میں سڑ رہے ہیں, زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. ان کے ساتھ یہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ 5 ہزار کی ضمانتوں کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے, تو اس وقت صرف ہمدردی ان کے لیے کیوں ہے یار؟ ان کے لیے کیوں ہمدردی ہے؟ تو ان کے لیے ہمدردی کیوں نہیں ہے؟ اس باتیں اپنی کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے قانون الگ ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قانون آپ کی دہلیز پہ, قانون آپ کی دہلیز پہ ایک طرف کہا جاتا ہے, ایک طرف کہتا ہے انصاف سب کے لیے, غریب اور امیر برابر ہوں گے. دوسری طرف اچانک راتوں رات بقول خود میڈم نے کہا کریٹ کی گئی. اس کا کیا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں کس نے بھی کی؟ آپ نے وضاحت نہیں کی, آپ نے کہا کریٹ کی گئی. آیا ان لوگوں نے جن کے پاس اختیار تھا یا ان لوگوں نے جو اس کی پشت پناہی کر رہے تھے اور اس طرح چاہتے ہیں کہ نواز شاہ صاحب یہاں سے ڈاکٹرز اور میڈیکل موجود. سر آپ کیا کہیں گے؟ سر علی صاحب دیکھیے, پہلے تو آپ یقین کریں کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس وقت بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا جس میں صحت کی بنیاد کے اوپر کسی کو ریلیف دی گئی ہے, اور ابھی تک 14 لوگ جو ہیں ان کو یہ ریلیف مل چکی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر واپس بھی آئے تھے سر اب آئے ہیں ڈیفینیٹلی, اور میاں صاحب بھی آئیں گے. آ جائیے, مہینہ پورا ہو گیا. بھائی صاحب جو ہے ان کو بہت زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ میاں صاحب آئیں گے, میاں صاحب آئیں گے. مریم خاموش بیٹھ گئی. سیاسی بنیاد پہ مسلم لیگ نون جو ہے پلیٹ فارم سے غائب ہو جاتی ہے. مولانا صاحب کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے تمام سمراج سمیٹ لے جاتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ بول چکے ہیں, مجھے تھوڑا سا پلیز بول لیں گے. اب آ جائیں, میرے بھائی کو بہت زیادہ پرویز مشرف صاحب سے ہمدردی ہے. مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. ذاتی طور پہ ہمدردی نہیں سر, میں ملکی مفاد میں اور جس طرح اس نے اس ملک کی خدمات سر انجام دی اور جس جگہ سے بلانگ کرتا ہے اس کی خدمات گنوانے دیں نا. آپ نے خدمات دی ہیں, میں خدمات گناتا ہوں. وہ آدمی جس نے کراچی کو, آپ کو پتا ہے کہ راؤ کے ساتھ یہ پلان کیا کہ کراچی کو کسی طرح الگ کر دیا جائے, مطلب, اور کراچی وہ کون ہے؟ الطاف حسین. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اس کو اسٹرانگ کس نے کیا؟ سب سے زیادہ اس کو اسٹرانگ ہی جانتے ہوئے بھی کہ اس آدمی کا تعلق جو تھا وہ راؤ سے تھا, اور اب یہ کلیئر ہو کے آ گیا ہے سرور آپ کے ساتھ کہ وہ تمام آ رہی ہیں. نون لیگ نے کتنی جگہ ایک ساتھ بیٹھے کام کیا, اس کے ساتھ کیا, جب ان کو موقع انہوں نے بھی کام کیا نا, جب ان کو ضرورت پڑی دروازے پہ چل کے گئے. امریکن موجود آن بورڈ موجود ہے, 9-0 پہ ان کی موجودگی تھی سر, ان کے عوامل, ان کے لوگوں کی موجودگی تھی. پھر آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ امریکن حملے کے بعد جس طرح لوگوں کو اٹھا کے دیا گیا, جو آج بھی بیس کے اندر ڈالر, انہوں نے اپنی کتاب میں خود کہا ہے کہ ہم نے دیا ہے. اب آ جائیے آپ, مطلب جناب نون کی آپ بات کر رہے ہیں, نون نے تو یہاں پہ اپنی ایمرجنسی لگا دی تھی, چھوڑ دیا تھا ایم کیو ایم کو. 2 بار ایم کیو ایم کے ساتھ پرابلم یہی ہوئی نا کہ جو وہ لوگ کر رہے تھے نون صاحب نے کہا. اور آپ کو آج بھی بتلا دوں کہ کراچی میں آج اگر امن آیا ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے, کہ جنہوں نے, پیپلز پارٹی بھی تھی, پیپلز پارٹی نے نہیں جا سکے تھے, انہوں نے یہ ڈیسیجنز لیا. سر ملکی سلامتی اداروں کو جاتا ہے, ملکی سلامتی اداروں کو جاتا ہے, ان اداروں کو جاتا ہے وفاقی صوبائی سطح پر. وقت میں نہیں تھے سر, اس وقت وہ حالات نہیں تھے جہاں کو ضرورت پڑتی. اب حالات تھے, اس وقت حالات کا مطلب ایک پیج پہ تھے نا سر, ادارے کے ساتھ مل کے چل رہے تھے آپ, تو آخر میں پھر ووٹ کو عزت دو بیانیہ اور ان کے خلاف بیانات, بالکل وہ ساری چیزیں آپ کے ریکارڈ موجود ہیں, آنا شروع ہو گئے. نواز شریف صاحب جس طرح پھر گئے ہیں جیل سے نکل کر, وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے نا. پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے اگر ہم بار بار جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قانونی اور آئینی کیا تقاضے پورے کیے گئے ہیں اس کیس میں یا نہیں کیے گئے. فرد واحد کے لیے ہم وہ بات نہیں کر رہے ہمدردی کی, ہم اداروں پہ جو نکتہ چینی لوگ کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, انہوں نے جو ہماری عدالتیں ہیں انہوں نے تو پراپرلی کام کیا ہے سارا, لیکن اس میں بہت جلد بازی میں کیا گیا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, چیف جسٹس صاحب کے ریٹائر ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے, اور اس سے 2 دن پہلے وہ اس کا اب جو فیصلہ آ چکا ہے, تو اب کیا مشرف صاحب کو آپ کی گورنمنٹ لائے گی وہاں سے گرفتار کر کے؟ پتہ نہیں, اس وقت تو فزیکلی ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انہیں لایا جا سکے. اور جن کی حالت اچھی ہے, میں بات کر رہا ہوں میاں صاحب کے دونوں بیٹوں کی اشتہاری, ان کو بھی نہیں لائے اب تک, تو آپ ہاں وہ کیوں نہیں لا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں, یہ ہمدردی ہے یعنی کوئی ڈیل ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے یا ڈھیل دے رہے ہیں خالی آپ؟ ایک تو وہ شہری وہاں کے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری. ڈاکٹر صاحب بھی وہیں پر ہیں, وہ کہاں کے شہری ہیں؟ نہیں, ان کو تو لایا جائے گا, ڈیفینیٹلی لایا جائے گا. بیٹوں کا مجھے نہیں اندازہ کہ ان کو لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے, کیونکہ وہ برٹش سٹیزن ہیں. ان کے داماد بھی ہیں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے, وہ باہر ہیں, ان کو بھی نہیں لایا گیا اب تک. وہ دولت بھی نہیں آئی اب تک, تو جو آپ نے کہا تھا کہ باہر پڑا ہوا ہے 200 ارب. آج میرے خیال میں 1.5 سال ہو گئے حکومت کو, 16-18 ماہ ہو گیا نا, 18 میں جائے گا, ہوگا.
دیکھیں میم اس وقت بات یہ ہے ملک میں جو صورتحال ہے وہ اس بات کا مکمل ہی نہیں ہو سکتا. آپ کے لیڈر نے عمران خان صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے اس میں سے آپ مجھے بتا دیں 5 جو کسی بھی طریقے سے مکمل ہوئے پورے ہوں, اور خاص طور پہ وہ وعدے جن سے عوام کی وابستگیاں پوری ہوں, عوام کو وسائل ملے ہوں, عوام کے حقوق ملے ہوں, عوام کو بنیادی سہولیات ملی ہوں. جو تھی نا اس وقت ہماری وہ یہ تھی فائنینشلی جو کرائسس ہمارے اوپر تھا سب سے پہلے اس کو یہ آپ کو آنے سے پہلے پتا تھا, پتا تھا. ایک ایک چیز یہ اشتیاق بیگ صاحب بیٹھے ہیں اعداد و شمارے میں خیال میں ہم سب سے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. جس وقت آپ نے اتنے سالہ کنٹینروں پہ چڑھ کے حکومت کے لیے نعرے لگائے, حاصل کرنے کے لیے غیر آئینی, غیر جمہوری, غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے, اس کے بعد آپ جب آ کے بیٹھ گئے تو اب یہی کہہ رہے ہوگا. اچھا ہوگا میں وہ ہو رہا ہے جو ان کو نہیں کرنا تھا نا, جن بات کو انہوں نے وعدے کیے تھے جناب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ مولانا صاحب کے ایک دھرنے نے سارے جو ہے نا ان کی جتنی بھی امیدیں تھیں, جتنے بھی وعدے تھے, سب ملیا میٹ کر دیے. اس وقت مولانا صاحب نے بالکل میں بہت سیاسی بات کر رہا ہوں. جاؤں بات پوچھنے کہ اب تک کی ڈپارٹمنٹ آپ نے کی ہے 16 یا 17 مہینوں کی, اس میں عوام کو کس حد تک ریلیف دے سکیں آپ؟ عام آدمی کی بات کر لیتے ہیں. چلیں جی پرویز مشرف میرا اور آپ کا اگر مسئلہ نہیں ہے تو عام آدمی کے جو مسئلے اس پہ بات کر لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ ابھی ریلیف نہیں دے سکے ہیں. مہنگائی چلیں تسلیم کر رہی ہیں پروگرام میں ہمارے مہنگائی ہے, ممبر نیشنل اسمبلی ہے نصرت واحد صاحبہ, ابھی تک ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکے عوام کو. مہنگائی ہے, کتنا انتظار کرنا پڑے گا, کب تک پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے گا؟ شروع سے میں کہہ رہی ہوں 2 سال چاہیے. اب 1.5 سال گزر گیا ہے, 6 مہینے اور ہیں. فائنینشلی ہماری کنڈیشن بہتر ہو گئی ہے, کچھ 6 مہینوں میں اور تھوڑی بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد چیزیں نیچے آئیں گی. یہ وعدہ ہے جو خان صاحب نے پرومس کیا تھا اپنے لوگوں سے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں, وہ سارے وعدے پورے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے. پیسہ لانا, وعدہ کرنا کہ میں پیسہ لے آؤں گا, لیکن تو آپ یہ کہہ رہی ہیں 6 مہینے بعد 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بن جائیں گے. 50 لاکھ گھر ایسے جادو کی چھڑی سے نہیں بن جائیں گے, ایک بنیاد رکھی جاتی ہے. تو 5 سال کے دوران بنیں گے, بالکل 5 سال کے دوران بنیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ سارے نہ بھی بنے, لیکن ایک چیز رکھی جا چکی ہوگی, بنیاد رکھی جائے. چلیے جی اسٹیبلش ہو رہی ہوگی. اور اشتیاق بیگ صاحب کیا کہتے ہیں آپ معیشت کے حوالے سے؟ نصرت واحد صاحب یہ فرما رہی ہیں 6 مہینے پلیز اور دے دیجئے. چھوٹا سا بریک لے لیں جی, بریک کے بعد بات کریں گے معیشت کے حوالے سے کہ کیا بہتری آئی ہے. موڈیز نے بھی ریٹنگ بہتر کر دی ہے, اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جی پوری دنیا سے کشکول لیے پھرتے رہے وزیر اعظم صاحب, بہت کچھ لائے ہیں سمیٹ کر, کیا اس سے فائدہ ہوا اس ملک کو, عوام کو کتنا ریلیف 6 مہینے بعد ملنا شروع ہو جائے گا, اس پر بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد کہیں مل جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے معیشت کے حوالے سے کہ موڈیز نے ریٹنگ بہتر کی ہے پاکستان کی, اور کہا جاتا ہے یہ خزانے میں بہت سارا پیسہ آ بھی گیا ہے اور معیشت بہتر ہونے والی ہے, جس طرح نصرت واحد صاحب نے بھی یہ کہا ہے. اشتیاق بیگ صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اگلے 6 ماہ میں, جس طرح بات کر رہی ہیں نصرت واحد صاحبہ؟ علی صاحب دیکھیے یہ ایسے ہی کہہ رہی ہیں اس وقت میری بہن, جس طرح کہا گیا تھا کہ ان کے سفیر, ان کے وزیر نے کہ 200 ارب ڈالر لائیں گے اور 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ IMF کے منہ پہ ماریں گے, اور 100 ارب ڈالر ہم لوگوں کے اندر ہم بانٹ دیں گے. آیا سمجھیں؟ اچھا ایسی بات کر دی. یہ ضرور ہوا ہے کہ نوکریاں نہیں ملی ہیں, لوگ جاب لیس ضرور ہو گئے ہیں. اچھا کون سا لیڈر ہے آپ کو اس کی بات کو سیریس لیا جائے؟ عمران خان صاحب 150 یو ٹرن لے چکے ہیں, کتنا سیریس لیں؟ اچھا اسی طرح معیشت اچھی یہ ہوگی. فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ باہر سے لوگ نوکریاں چھوڑ کے جہازوں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آئیں گے اور اتنی جابس ڈالروں کی برسات ہو جائے گی. ایک نوکری تو دی نا سر ابھی شیخ صاحب کو, لاکھوں لوگ جاب لیس ہو گئے. علی آپ یو کانٹ امیجن, لاکھوں لوگ جاب لیس ہو گئے اس وقت. دوسری اس وقت ہمیں جو امبیرسمنٹ فیس کرنا پڑی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, اور اس کے آنے والے وقت کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ہم نے کیا کہ وہ 2 کنٹریز ملائیشیا اور ترکی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا کشمیر کے اس پہ, جب ہم سیکورٹی کونسل کا اجلاس اس کا ہو رہا تھا, اس کا یونائٹڈ نیشن کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ 2 کنٹریز تھے اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں مہاتر کی. اس نے یہ کہا تھا کہ آلدو میرے ملک کے معیشی تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات ہیں, تجارتی بینیفٹ ہیں, بٹ اسٹل میں پاکستان کا اور کچھمیر کا ساتھ دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیشیا نہیں گئے وزیر اعظم صاحب, جس کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے, لیکن کچھ مجبوریاں جس کے بعد کہا جاتا ہے سعودی نے شاید دھمکی دی تھی یا کچھ اس طرح کی بات کی گئی تھی. آج اگر ہماری معیشت اچھی ہوتی تو ہماری کوئی مجبوری نہیں ہوتی. آج اگر 1.5 سال میں میری بہن یہ کہہ رہی ہے سارا پیسہ لے گئے, اس میں وزن کتنا ہے؟ یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ والے لوٹ کر لے گئے, سے کہہ رہا ہوں اب آپ لے آئیے وہاں سے جتنا لے کے گئے. دوسری بات سرور صاحب, میں ایک میری بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا معیشت خراب ہے,
میں گاڑی جب لینے جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں وہ چلنے والی گاڑی ہے کہ نہیں. اگر گاڑی کا انجن ہی نہیں ہے تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھنے کا شوق ہے تو پھر یہی پرابلم ہو رہی ہے جو آپ کو معلوم ہو رہی نہیں تھا آپ کو یا اچانک پتہ چلا آپ کو خزانہ خالی؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ ملک قرضے کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ایک محکمہ 100 ارب سے زیادہ نقصان میں ہے. سارا کوئی بھی آپ اٹھا کے یہ بات تو سر بیگ صاحب، یہ بات تو حقیقت ہے کہ علی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہیں، یہ ناکامی کا اعتراف کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ حکومت ایک دن میں نہیں آئی، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے خان صاحب ان کی ٹیم نے کتنی جدت دی. ٹائم لگے گا نا، تو جو آج یہ بیٹھ گئی پچھلے 10 سال میں 5 سال میں کوئی پلاننگ تو کی ہوگی نا. دیکھیں ایک بات سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ آپ نے قوم کو کیا ڈیلیور کیا؟ 3 میں سے ایک چیز آپ مجھے بتا دیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جو عوام سے وعدے کیے وہ پورے کریں گے، لیکن کریں گے کب؟ کل آپ کو اپنی گورنمنٹ کا نہیں پتا. مولانا فضل الرحمان دیگر سیاسی حریف اور حلیف آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت دسمبر جنوری میں چلی جائے گی. اسی سے بات کر لیتے ہیں نا. یہ جو ملیشیا وزیر اعظم نہیں گئے، نصرت بھائی صاحب ایک ساتھ اکٹھے تھے، آج بھی ایک ساتھ اکٹھے ہیں. اس وقت بھی خان صاحب اکیلے تھے کنٹینر پہ، آج بھی حکومت جو کر رہے ہیں وہ اپنی وزراء کی فوج ظفر موج موجود ہے. اتنی بڑی فوج کے بہت سارے نالائق ہیں، وہ سارے نالائق ہیں. علی جن کے وزراء کی یہ حالت ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے گاجر و مولی کی باتیں کریں کہ ہم نے اس کو گاجر دے دی، اس کو گاجر دے دی. میرے بھائی باہر آ جاؤ ان چیزوں سے. قوم کو وہ دو جو قوم چاہتی ہے، کم از کم اپنی گفتگو میں ہی دے دو. اگر آپ عملی طور پہ نہیں دے سکتے. سر یہ بتائیے، آپ سے نقصان ہوا، فائدہ ہوا، یا ہمارا آپشن نہیں تھا؟ باتوں سے فائنینشلی ہم نیچے چلے گئے کیا؟ بہت زیادہ. آپ کا امیج نیچے گیا، آپ کی سٹاک مارکیٹ نیچے گئی، آپ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ جا کے عام آدمی سے گفتگو تو کریں. جو خان صاحب کے لیے جھولی اٹھا کے دعائیں کرتے تھے نا، آپ وہ جھولی پھیلا کے بددعائیں کر رہے ہیں. اس حکومت کے جانے کی بددعائیں کر رہے ہیں. عملی طور پہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو حکومت مخالف تحریک چلا رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، لوگوں کے خزانے خالی ہو چکے ہیں. اچھا اس سے یہ بتائیے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے جو بالکل اچانک منع کر دیا ملیشیا جانے سے، یہ کیا خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے اب تک کی جو صورتحال ہے؟ دیکھیں اس کو خارجہ پالیسی کی ناکامی آپ اپنی زبان میں کہہ لیں، میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ انہوں نے اس وقت جو سٹیپ لیا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس وقت کم از کم 20 سے 40 لاکھ ایسے ہیں پاکستانی جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان کی کسی چیز کے اوپر حرف آ رہا تھا کہ انہیں نوکری جاری دھمکی کو اس کا مطلب ہے آپ کنفرم کر رہی ہیں، حالانکہ سعودیہ نے یہ کہا ہے کہ دھمکی ہم نے نہیں دی. میں صرف طیب اردوان کی بات کر رہی ہوں، میں انہوں نے جو کچھ کہا اس کی بات کر رہی ہیں، اس سے کر رہی ہوں کہ اگر وہ بات اس طرح سے جھک جانا چاہیے. اس طرح اشتاق بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت مضبوط ہوتی تو ہم سامنے کھڑوں کی بات کرنے قابل ہوتے. لوٹ کے تو یہ لے گئے، وہ کیا جادو کرتے ہیں خان صاحب؟ 1.5 سال میں کیا وہ چھت پاڑیں گے اور سارا خزانہ آ جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے ٹائم لگے گا. وہ بات جو کر رہی ہے کہ 15-16 مہینے ہوئے. سر خان صاحب چھت نہیں پاڑ رہے ہیں، خان صاحب عوام کا پیٹ پھاڑ رہے ہیں. بالکل نہیں پھاڑ رہے. بجلی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، گیس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ملکی ذخائر کہاں کھڑے ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، بجائے گھر ملنے کے بے چھت ہو گئے. اور سیاسی طور پہ انہوں نے جگہ جگہ کے اوپر سیلانی طرز کے ویلفیئر ٹرسٹ قائم کر دیے اور عوام کو راستہ دکھا دیا بھائی یہاں چلے جاؤ، حال نہیں تو تمہارا مستقبل یہی ہے. وہ کہہ رہی ہے خزانہ خالی، پیسہ چھوڑا کچھ نہیں. سر قوم کو اعتماد میں لینا، قوم کو اعتماد میں لیں. تو بار بار بات تو کرتے ہیں. کیا بات کر آپ میں قوم یقین کرنے کو تیاری نہیں ہے معذرت کے ساتھ. نہیں میری رائے نہیں، عوام کی رائے. آپ چلیں نا، اشتاق بیگ صاحب چلے، آپ کے سیاسی حلیف ہیں، اس کے باوجود عوام کے اندر موجود جو حالات و معاملات میں حل میں اس کی تصدیق کریں گے. بیگ صاحب کیا موڈیز ریٹنگ بہتر کر دی، یہ اچھی خبر نہیں تھی پاکستانیوں کے لیے؟ سر ریٹنگ بہتر نہیں ہوئی ہے، آؤٹ لک there is a difference between rating, there is a difference between outlook. میں دیکھیے وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن کا رہا ہوں، میں آپ کو بتلاؤں. دیکھیے لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ خان صاحب نے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم دودھ کی نہریں بعد آئیں گے. یقین کریں کہ وہ بزنس مین جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اشتیاق صاحب کفارہ کس طرح ادا کریں جو اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا. کیونکہ دیکھیے غربت سے ایک تو ہوتا تھا نا مڈل کلاس ہوا کرتی تھی جن کو ہم کہتے تھے سفید پوش لوگ، آپ یقین کریں وہ اب نیچے آ گئے کس کے اندر غربت میں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خاتون میرے پاس آئیں اور وہ رو رہی تھی، بولتی ہیں میرا ہسبینڈ ہے اور ایک بچہ ہے اور میرے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، مجھے ضرورت نہیں تھی، اب میں آئی ہوں اس لیے کہ اب ایک تنخواہ سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہر گھر کی اب یہ کہانی ہو گئی. نہیں لیکن سر یہ ابھی ایک نئی گیس آ رہی ہے کہ
ایک گیس کے گورنمنٹ کو پرائس صرف 16 بڑھ ہوئے رہے ہیں، اس کو آپ سر 5 سال دینے کو دیکھیے، تیار نہیں ہیں۔ اگر ملکی خزانہ انہیں خالی ملا تھا نہیں، خود تو ظاہر 30 سال حکومت جتنے بھی کرتے گئے، امپلیمنٹ فیصلے کریں گے تو ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا۔ باتیں دیکھیے حیرت انگیز ہے ویسے۔ آپ ایک پروگرام رکھیں معیشت میں آپ کو بتلاؤں گا ہم نے کیا جو سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ IMF کے لوگوں کو اپنے خزانے کی چابی ہم نے لا کے دے دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ شوکت عزیز صاحب کا کیا ہوا؟ جس دن ختم ہوا بریف کیس اٹھایا یہاں سے چلے گئے۔ حفیظ شیخ صاحب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس رہیں گے؟ گورنر اسٹیٹ بینک جو آیا یہ اٹھائیں گے اور ان کو جاب IMF کہیں اور دے دے گا۔ 6% انٹرسٹ ہوا کرتا تھا، آپ اکانومی میں سمجھتے ہیں، اب ہم 15-16% پہ چلے گئے ہیں، اور ہمارا انفلیشن جس کو ہم مہنگائی کی شرح کہتے ہیں 5-6% پہ تھی، آج ہماری ڈبل ڈیجٹ سے زیادہ ہماری گئی ہے۔ دیکھیے اب لوگوں کے لیے گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب کب تک آپ یہ کہیں گے خزانہ خالی تھا، خزانہ خدارہ؟ کب تک؟ 15 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے سر 15 مہینے اور 15 سال میں بڑا فرق ایک ہوتا ہے۔ سال میں لیے ہیں 3 بلین سعودیہ سے، جس کی وجہ سے ان کی بات ماننی پڑی، 3 بلین UAE سے لیے، 3 بلین ہمیں جو تھے قطر سے لیے، 2 بلین ہم نے چائنا سے لیے، 3 بلین کا ڈیفرڈ آئل لیا، 15 بلین ڈالر۔ 15 بلین میں مجھے صرف یہ بتلا دیں نہیں، مجھے کہ یہ کوئی بتائیں پروجیکٹ آیا کہ نہیں آیا؟ اس میں 14 ارب ڈالر کا قرضہ ادا کیا گیا ہے، روزانہ 6 سے 7 ارب روپیہ قسط کی وہ جو سود ہے اس کا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج تک کسی حکومت نے کیا تھا؟ یہ لوگ تو صرف لیتے تھے واپس، تو انہوں نے کبھی کچھ پروجیکٹس نہیں کیا۔ کیے 12,000 میگا واٹ سسٹم میں آئی، اگر لیا میاں صاحب نے، اور یہ بھی لیں تو سر پہلی مگر گورنمنٹ نے خدا آپ کی میاں صاحب کیا بات کر رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم بنے تب جا کے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، لیکن ان پہ سر 3 سال میں غربت ختم نہیں ہوگی، سرور غریب ختم ہو جائے گا۔ سر عمران خان صاحب پر کرپشن کے الزامات نہیں، مرزا عالم بھائی صاحب اس پہ تو آپ دیں گے کریڈٹ کہ خان صاحب پر یا ان کی کابینہ پر اس وقت تک کوئی خاص اسکینڈل سامنے نہیں آیا کرپشن کا، جس طرح کہ ہم ماضی کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے حوالے سے؟ دیکھیے علی، یہ چیز بالکل آپ کی صحیح ہے، ابھی تک نہیں آیا باضابطہ طور پر، لیکن جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد یقیناً کہانیاں کھلیں گی۔ آپ بھی جانتے ہیں جب حکومت اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ اس کے نمائندوں کی بہت سی چیزیں، بہت سی کہانیاں، میاں صاحب جب حکومت میں تھے اس وقت تک تو کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا تھا، انہوں نے اٹھائی جو سیاسی حلیف تھے، ثابت کرنے میں ٹائم لگ گیا۔ اس طریقے سے جب یہ حکومت ہے، ابھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ان کی ٹیم میں ایسے رفقا موجود ہیں جن کا اگر نام میں گنانے پہ آ جائے ایک لمبی طویل فہرست ہے، جن کو اپنے چھپر چھایا میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، پروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اس ملک کے لیے سر بہتر کون تھا؟ پھر ہم بات کر لیں، ڈکٹیٹر بھی شامل ہیں اس میں، سیاستدان بھی شامل ہیں۔ نواز شریف صاحب کی بات کریں تو کرپشن کی لمبی داستان، زرداری صاحب کی بات کر لیں، اس سے پہلے والوں کی ہم بات کر لیں، سب کے اوپر الزامات تو ہیں۔ علی اس وقت بات یہ ہے جو اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں گے، ملک کی ترقی دیکھ لیں کہ ان دونوں کو ملا کے ڈکٹیٹر کے دور میں زیادہ ہوا۔ دیکھیں عوام سب سے پہلے چاہتی ہے ذہنی سکون۔ اشتاق بھائی صاحب، یہ جو بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں جتنی ترقی ڈیلیور ہوا ہے، عوام کو ڈیلیور ہوا ہے، عوام کو ڈیلیور ہوا ہے۔ صاحب ایک سینگ ہے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، کہ بری سے بری جو ہے جمہوریت جو ہے وہ اچھی سے اچھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں دیکھیے ایک فارمولہ چل رہا ہے، آپ کوئی دنیا سے الگ نہیں جا سکتے۔ جو بھی ملک ترقی کر رہے ہیں، کیا وہ ترقی کر رہے ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ سر وہ آئرس کرپشن کے چارجز نہیں ہوتے ہیں نا، جمہوریت میں کرپشن کے چارجز نہیں ہوتے، جس طرح ہمارے ہاں دوسری حکومتیں چینج ہو رہی ہیں، فیصلے چینج ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کو مسلط کیا جا رہا ہے، عوام نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہے، بلکہ اب تو کہتے ہیں یا رب میرے لبوں کو طاقت گویائی دے دے یا میرے دل سے جذبات کا دھارا لے لے۔ اور قوم کے یہ حالت ہیں کہ وہ کرپٹ لوگ جو تھے نا، کرپشن اگر کرتے تھے مگر انہوں نے ہم کو ایک ریلیف پرووائڈ کیا ہوا۔ سر یہ معذرت کے ساتھ سر یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ جی وہ کرپشن بھی کرتے تھے ہمارے لوگ، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا بہت لگاتے بھی تھے، یہ سو جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ سارے وہ پروجیکٹ لیتے ہیں جو سڑکیں بنا لو اس میں بڑا کک بیک ہے، فلاں چیز بنا لو اس میں بہت بڑا کک ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، شہباز شریف صاحب پر باہر کے اخبار نے کچھ کہا، میں آپ پہ الزام لگا دوں علی کہ آپ نے 1 ارب ڈالر جو ہے مطلب غبن کیا ہے، پروف کیا ہوا ہے؟ بیٹی کو سزا ہو چکی، سر سزا جو ہوئی ہے میاں صاحب کو وہ اقامے پہ ہوئی ہے علی صاحب۔ تو سر اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم اقامہ رکھے آپ بتا دیں اقامہ کیا ہے؟ اٹ از لائک پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے کسی کے پاس کیا کہتے ہیں گرین، آپ کو پتا ہے کہ شوکت عزیز صاحب جو آئے تھے ان کے پاس گرین کارڈ تھا، مطلب USA کا،
اس سے پہلے جو ایک پرائم منسٹر آئے تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، معین قریشی، جب معین قریشی صاحب، ان کے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں تھا ان کا، تو جب وہ آئے تو اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ ان کا بنا ہے. تو غلط ہوا ہے. تو دیکھیے اگر اقامہ اگر کوئی اس کو غلط ہوا تو ابھی بھی غلط ہونا چاہیے، کل غلط ہوا تو آج بھی غلط ہونا چاہیے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایک کوئی جرم ہے کسی کے پاس، کوئی ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا یہ کہ جی جرم ہے کسی کا اقامہ. آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ کے قائدین نے کوئی کرپشن نہیں کی، جتنے بھی چارجز لگائے ہیں یہ سب غلط ہے. سر دیکھیے سر باہر اتنی دولت اکٹھی کر لی، اتنے فلیٹس محلات خرید لیے، یہ پیسہ کہاں گیا پوچھتے ہیں، ٹی دکھاتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے سب کچھ، آپ لوگ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، نہ عدالت کو جواب دینا پسند کرتے ہیں. دیکھیے علی صاحب، پہلی بات تو میں اگینسٹ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اکاؤنٹ اکراس دا بورڈ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نمبر 1. اور خدارہ جو آدمی پیسہ لے کے گیا وہ اس کو لے کے بھی آ جائیں. مگر یہ کہ صبح اٹھ کے کہہ دینا کہ جی یہ لے گیا یہ لے گیا یہ لے گیا، لگ رہا ہے کہ سب سے آنیسٹ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب باقی بزنس مین بھی چور ہیں، باقی جرنلسٹ بھی چور ہیں، باقی جو ہے ہمارے یہ جو بات کر رہے ہیں اشتیاق بیگ صاحب، 100% کوئی آپ کے لوگ بھی تو ہے نا وزراء ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں، نیب کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن وہ کیسز چل نہیں رہے، ایک جگہ رک کیوں گئے؟ اس لیے وجہ کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے معلوم جب کیس آپ کا نہیں چل رہا، علیم خان صاحب کا کیس نہیں چل رہا، خان صاحب پہ خود یہی کہا تھا نیب کے چیئرمین نے کہ جو 70 سال سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، پہلے ان کے اوپر مقدمے چلیں گے اور ان کو ہم دیکھیں گے. یہی لوگ جو عمران خان صاحب 70 سال بعد نمبر آئے گا پی ٹی آئی کا. 70 سال بعد نہیں جماعتوں میں تھے، 5 سال بعد آ جائے گا، 5 سال بعد نمبر جو آ آپ کے جائے گا. لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے آج ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے تو وہ یہی علی بدقسمتی سے انہوں نے، ابھی تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا جنہوں نے 70 سال سے حکومت کی ہے پہلے ان کی باری بات. علی بدقسمتی سے یہ وہ حکومت ہے جس نے ملک کے انتہائی شفاف ادارے کو، احتساب بیورو کو، نیب کو متنازع بنا دیا. اشتیاق بیگ صاحب جاتے جاتے آخری کمنٹ کیا کہیں گے؟ میں خصوص جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت خطے کی جو صورتحال، عمران خان صاحب نہ جا کر کتنا نقصان کیا ہے یہ بتائیے ذرا عوام کو. تو دیکھیے اس میں صرف ایک چیز تھی کہ اگر ہمارا فارن آفس اور عمران خان صاحب یہ یقین دلا دیتے یو ای کو بھی اور ان کو کہ دیکھیے یہ آپ کے مفاد میں ہے کہ اگر ہم یہ ان کو پاس جا کے اٹینڈ کر لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ کے خلاف کوئی وہاں پہ چیز ہو تو ہم اس کو ایسی چیز کو ہونے نہیں دیں گے. ہم یہ ان کو نہیں یقین دلا سکے، وہاں پہ یہ سچویشن کریٹ ہو گئی. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں، یو ای نے ہماری بات نہیں مانی. ہم نے ان سے کہا کہ مودی کو آپ ڈیکوریٹ نہیں کریں، اس کے ہاتھ جو ہیں خون سے رنگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کریں گے. اب بتلائیے کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی او آئی سی کانفرنس جس کے اندر فارن منسٹر کس کی، انہوں نے ان کو بلا لیا اور ہم نے کہا اگر وہ آئے گی تو ہم بھی جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نہیں آئے. سر جب وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. تسلیم کریں اس بات کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ نصرت بھائی صاحب آپ کا، مرزا عالم بیگ صاحب آپ کا، اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مرنے کی بات.